بات کرتے ہیں IMF کے حوالے سے کہ پاکستان میں IMF کا جو مطالبہ ہے ٹیکسوں میں اضافے سے متعلق اسے مسترد کر دیا ہے۔ وزارت خزانہ کے بتانے کے مطابق کورونا کی وجہ سے عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ IMF کی جانب سے ریونیو میں مزید اضافے کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن پاکستان نے ٹیکسوں میں اضافے کا IMF کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ اب IMF نے کہا یہ کہ گردشی قرضے میں کمی لانے کے لیے بجلی کے نرخوں میں مزید اضافہ کیا جائے یا پھر دوسرے آپشن کے تحت حکومت پاکستان 1000 ارب روپے اپنے وسائل سے ادا کرے، جو کہ ٹیکسوں کی مد میں ہی کیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین چوتھائی صاحب فرمائیے گا، یہ اس طرح اگر ہم انکار کر دیتے ہیں تو ہم اور IMF چل سکتے ہیں ساتھ ساتھ؟ اچھا، کبھی کبھی ہم نیوز والے جو ہے نا، میں خاص طور سے خبر میں سے ایک خبر نکالنے کی اور کوشش کرتا ہوں اور اس کی ہیڈ لائن نکالتا ہوں، اور وہ ہیڈ لائن میرے قاری کے لیے بڑی بہت دل کو تسکین دیتی ہے۔ تو یہ جو ہیڈ لائن نے مسترد کر دیا، یہ میرے ناظر کے لیے اور قاری کے لیے بہت زیادہ ایگو اس کی سیٹسفائی کر رہی ہے۔ آپ یہ اصل بات کیا ہے، آپ انکار کر ہی نہیں سکتے، آپ مسترد کر ہی نہیں سکتے۔ آپ نے IMF سے ایک پلان بنایا ہے، پورا پلان ہے وہ آپ کا، کہ آپ کو پہلی قسط کب ملے گی، کیا کریں گے، دوسری قسط کیا ملے گی، آپ کیا کریں گے اس قسط ملنے سے پہلے، تیسری کب ملے گی، آپ کیا کریں گے، کہاں کہاں مہنگائی کرنی ہے، کہاں سستا کرنا ہے، کہاں ہم آپ کی ریکویسٹ منظور کر سکتے ہیں۔ کرونا پہ آپ کی ریکویسٹ منظور کی گئی کہ کرونا کی حالت کی وجہ سے ہم آپ کو ہم مہنگائی میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا ویری گڈ، تھینک یو ویری مچ، اور پیسے لے لو ہم سے۔ انہوں نے ورلڈ بینک سے پیسے دلا دیے آپ کو۔ آپ پھر امریکہ بھی بیچ میں آ جاتا ہے کہ امریکہ نے بھی آپ کے ساتھ تعاون کیا اس معاملے میں۔ تو ہم نے مسترد تو بالکل نہیں کیا، اور ہم یقینی طور پر IMF کا پروگرام اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، اس کو ہم چلا رہے ہیں۔ شاید ایک پروگرام اور بھی لینا پڑے ہم کو آگے جا کر کچھ دنوں کے بعد، جب یہ پروگرام ختم ہو جائے، تاکہ جو قرض ہم نے لیا ہے اس کو پے بیک کر سکیں ہم۔ اور IMF ظاہر ہے کوئی معاشی اصلاحات کی بات نہیں کرتی، عوام کی بہبود کی بات نہیں کرتی، وہ اپنا قرض واپس لینے کی بات کرتی ہے۔ کیا آپ اس قابل ہیں کہ ہمارا قرض واپس دے سکیں؟ تو پھر وہ انٹرسٹ ریٹ بھی طے ہوتا ہے اور چیزیں بھی طے ہوتی ہیں۔ تو جو IMF سے آپ نے ریکویسٹ یقین کی ہوگی کہ ہم ابھی نہیں کر سکتے، پھنسے ہوئے ہیں ہم، ہمارے پبلک اوپینین خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، تو یہ آپ وہ ریویو کر سکتے ہیں وہ آپ کی پٹیشن کو، درخواست کو۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہیں نہیں، آپ اضافہ کریں۔ اور ظاہر ہے ابھی ہم نے جو کمی کی ہے صنعتی، اس میں چھوٹے اسمال صنعتی یونٹوں میں بجلی کے اضافی یونٹس کے اوپر، وہ ایک اچھا قدم تھا جس سے ہمارا کاروبار بڑھ سکتا ہے، ہماری پیداوار بڑھ سکتی ہے، اور وہ یقینی طور پر IMF سے بات کر کے طے کر کے ہوا ہوگا۔ یہ بات چیت مستقل چلتی رہتی ہے، ریویو مستقل چلتے رہتے ہیں۔ ریویو پھر ہو رہا ہے، ہم نے پھر درخواست کی ہوگی، شاید وہ ڈیفر کر دیں، شاید وہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے آپ ابھی ایک سال 6 مہینے اور نکال لیں، آپ اس طرح نیکسٹ ریویو میں ہم جائیں گے تو آپ مہنگا کر دیجیے گا۔ تو یہ ممکن ہے، لیکن بس مسترد وغیرہ ہم نہیں کر پاتے، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم مسترد کریں۔ اچھا مزمل صاحب، آپ کی طرف آنے سے پہلے ایک میں پوائنٹ یہاں پر ذرا ریز کر دوں کہ کیا وجہ یہ سوال ہم یہاں پہ رکھ رہے ہیں کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ 5 مرتبہ پاکستان جو ہے وہ پریمیچورلی ٹرمینیٹ ہو چکا ہے اس لون کے پروجیکشن سے، اور اگر ہم اوور آل دیکھیں تو 2013 میں بیل آؤٹ واز دا فرسٹ ٹائم پاکستان سکسیسفلی کمپلیٹڈ اینڈ IMF پروگرامز۔ مطلب یہ کہ ماضی میں بھی ہم پروگرامز لیتے رہے ہیں، لیکن کئی بار ہم ان کی توقعات پر پورا نہیں اترے ہیں، تو کئی بار ہم نے ان کی خواہشوں کو ماننے سے انکار کیا۔ اسی لیے اس بار یہ بتا دیجیے، اگر ہم یہ کہتے ہیں افورڈیبل ہے یہ ہمارے لیے، چل سکتے ہیں ہم ساتھ ساتھ؟ میرے خیال میں تو کوئٹ کرنا ہی ہوگا اب، کیونکہ اب پولیٹیکلی عمران خان کی گورنمنٹ اس میں آ گئی ہے کہ وہ عوام پر مزید ظلم نہیں کر سکتی ہے۔ ایک تو اپوزیشن سڑکوں پر آ گئی ہے اور سیاست کھل گئی ہے۔ 2 سال سے سیاست بند تھی اور بالکل لوگوں کی زبان بند تھی، آواز بند تھی، میڈیا پر بھی زبان بندی تھی، اور اس لیے عمران خان کو اور ان کی رجیم کو پورا کھل کھیلنے کا موقع ملا کہ وہ جو چاہے اس ملک کی عوام کے ساتھ کر سکتے تھے۔ اب انہوں نے ان 2 سالوں کو 2.5 سالوں کو اچھی طرح استعمال کیا یا بری طرح استعمال کیا، یہ تو اب
فیصلہ ہو جائے گا لوگوں کی نفس پہ جب رکھا جائے گا. اگر وہ ٹیکس اصلاحات کر لیتے 2 سال میں ملک میں, جس طرح وہ کہتے تھے کہ میں اتنے 1000 ارب پیسے اکٹھے کر کے دکھاؤں گا لوگوں سے, تو ہمیں نظر آ جاتا. اب سارا کووڈ پہ تو نہ ڈال دیں, پہلا سال بھی تو ہم نے دیکھا کہ گروتھ ریٹ کیا تھا, اور پھر یہ کووڈ تو مارچ میں جا کے آیا, اور پھر جولائی ٹو مارچ بھی ہم نے کچھ 6 ماہ پچھلے سال میں بھی ہم نے دیکھے. تو جو معاشی کارکردگی ہے عمران خان کی وہ اتنی بری رہی, اور انہوں نے IMF پہ اتنا زیادہ تکیہ کیے رکھا. پہلے تو گئے ہی اتنا لیٹ, اور اسد عمر نے انہیں مروا دیا, اور اسد عمر کے مروانے کی وجہ سے وہ بند گلی میں تھے IMF کے ساتھ, اور ایک ایسا معاہدہ کیا جس میں ان کے پاس جینے کا راستہ نہیں تھا. میں نہیں سمجھتا اب عمران خان اور کا اقتدار اور IMF کا پروگرام اکٹھا چل سکتا ہے. اگر عمران خان اس کو مزید اکٹھا چلانے کی کوشش کریں گے تو ان کے اقتدار کے دروازے اور کم اور محدود اور گننے جاتے رہیں گے, دم گھٹنے لگ جائے گا ان کا, کیونکہ پالیٹکس ایک نئے فیز میں داخل ہو گئی ہے, اور اپوزیشن بھی باہر ہے. اور جس 1 پیج تھیوری کے سر پہ یہ سارا ظلم ہو رہا تھا, وہ 1 پیج تھیوری بھی اب اتنی زیادہ 1 پیج تھیوری نظر نہیں آ رہی ہے, اس میں بھی نیوٹرلٹی نظر آ رہی ہے. ہمیں گلگت میں جو الیکشن ہوتا نظر آ رہا ہے, اور دوسرے اس کے جو نتائج کی خبریں آ رہی ہیں, تو لہذا عمران خان کی تو بچت ہی اب اس میں ہے کہ وہ IMF سے جان چھڑائیں اور کوئی پرو پبلک کام کریں, لوگوں کو ریلیف دینے کی بات کریں, کوئی جمہوری حکومت چلانے کی بات کریں, اور ذہن سے چین اور روس اور قسطنطنیہ کے جو ان کے ذہن میں عجیب و غریب ماڈل آتے رہتے ہیں ان کو نکال کر پاکستان کے عوام کے بارے میں سوچنے کی بات کریں. جنرل صاحب, اٹس ہائیلی اپروچیبل کہ پرائم منسٹر یا ان کی کیبنٹ کی سوچ رہی ہے کہ ہم عوام پہ مزید ٹیکسز کا بوجھ نہ ڈالیں, لیکن اگر ہم گورنمنٹ مطلب بوجھ نہیں ڈالتی ہے تو چلنے کی ساتھ صلاحیت رکھتی ہے پھر IMF کی, IMF ہمیں چھوڑ دے گا یا پھر ہم IMF کو چھوڑ دیں گے, کچھ تو ہوگا. دیکھیے, اگر اپوزیشن کے شور شرابے کا ہم جائزہ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا فائدہ یہی ہوا ہے کہ حکومت وقت کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ جو کچھ ابھی تک کرتے آئے ہیں ایسے آگے معاملات نہیں چلیں گے, اور اگر عوام کو انہوں نے اپوزیشن کے جلسوں سے یا ان کی باتوں سے ہٹانا ہے تو ایک ہی ذریعہ ہے کسی طریقے سے ان تک پہنچا جائے, اور پہنچنے کے لیے ان کے جو روزی روٹی کا مسئلہ ہے اس کو کسی طریقے سے بہتر طور پہ حل کیا جائے. تو اس بیک ڈراپ اگر آپ دیکھتے ہیں تو پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ IMF کی شرائط نمبر 1 ماننا, اور نمبر 2 دیکھیے IMF کی شرائط جو ہوتی ہیں, ایک تو وہ کبھی پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے کام نہیں کیا کبھی بھی, وہ ٹوٹل ان کا بزنس ہے, اور کافی ساری اس میں پالیٹکس ہے, انٹرنیشنل پالیٹکس ہے. پاکستان کو ایک ٹیپ کی طرح وہ تھوڑا سا دیتے ہیں پھر واپس روک لیتے ہیں, اور مختلف قسم کی جو انٹرنیشنل مانیٹری ایجنسیز ہیں یا فائنینشیل سپورٹ ایجنسیز ہیں وہ بھی ایک خاص مقصد کے تحت کام کرتی ہیں. اور اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے امریکہ کو, ان کے الیکشن سے فارغ ہوئے چونکہ افغانستان کا اونٹ ابھی تک صحیح طریقے سے بیٹھ نہیں رہا ان کی مرضی کے مطابق, تو جب تک وہ نہیں بیٹھتا تو پاکستان کو وہ کوئی نہ کوئی رستہ دیتے رہیں گے. IMF پہ ٹوٹلی شاید پاکستان کو نہ چھوڑے, وہ کوئی رستہ اور نکال کے دیں گے پاکستان کو افغانستان کے جو مسائل ہیں اپنے جو ان کے حل کرنے کے لیے. اور دوسرا جو بہت بڑا جو ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو کسی طریقے سے چین کے اتنے قریب نہ ہونے دیا جائے کہ وہ امریکہ کے دائرہ اثر سے بالکل باہر نکل جائے, تو وہ بھی ایک ان کا ایک ٹیکٹکس ہے. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان اگر IMF کو نہ کر بھی دے تو پاکستان کو اتنا زیادہ فرق اس لحاظ سے پڑے گا, لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ حکومت وقت کو تھوڑی سمجھ آ گئی ہے, اور اللہ کرے کہ اس طرح چلتے رہیں تو اپنے وسائل پہ آج نہیں کل تو آپ کو کھڑے ہونا ہے. آپ نے ٹیکس نہیں جمع کر سکے, ہمارا یہ ایشو ہے, ہمارا جو ٹیکس سسٹم ہے وہ فالٹی ہے, وہ ایشو ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ہم کوشش کرتے بھی ہیں تو کر نہیں سکتے کیونکہ جو کرنے والے ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں دیتے. تو یہ بہت سارے فیکٹرز کو کسی نہ کسی گورنمنٹ کو فیس کرنا پڑے گا. ابھی تک تو ہم سارے اس پہ پردہ ڈالتے آئے ہیں اور جیسے بھی ہو سکا ہم کرتے آئے ہیں, اور ہماری تمام حکومتیں اللہ کے فضل سے عوام کو سبز باغ دکھاتی رہی ہیں, اور سب نے ہم سے اتنا سچ نہیں بولا کہ جس سے ہم تسلی کر سکیں. پتہ یہی لگتا ہے کہ بعد میں کہ بھئی ہمیں جو بتایا جا رہا تھا جتنا صحیح نہیں تھا, اور ابھی یہی حال ہے. لیکن امید مجھے یہ ہے کہ حکومت وقت اس پہ کھڑی رہے گی, IMF کے ساتھ بات چیت بھی جاری رہے گی, لیکن حکومت ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ عوام کے اوپر اور پریشر ڈالے, کیونکہ حکومت تو اگر عوام پہ اور پریشر ڈالے گی
تو اپوزیشن کو پھر گھر بیٹھ جائیں تو عوام خود ہی حکومت سے نپٹ لیں گے. صحیح. حکومت خود بھی سمجھ رہی ہے کہ عوام پر مزید بوجھ ڈالنا جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگا. اور انٹرنیشنل ڈائنامکس کی آپ نے بات کی کہ امریکہ ٹو افغانستان، چائنا ٹو پاکستان، یہ بھی لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ چائنا کا اثر و رسوخ پاکستان پہ بڑھے، اس لیے ہم چھوڑیں یا نہ چھوڑیں IMF بھی ہمیں پکڑا رکھے گا.